بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، نہایت ممتاز عالم دین ہے، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، علمی اور روحانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو بے بہا خوبیوں سے نوازا ہے، اور بہت ہی عمدہ اور بہترین آپ اسکالر ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پیر صاحب، اس سے قبل کہ ہم کالز اور میسیجز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں، حضور غوث العظم کا ایک فرمان ہے کہ درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں نے اتنا علم سیکھا کہ میں قطب ہو گیا۔ آپ اس کلام کی کس طرح وضاحت فرمائیں گے اور کیا رائے دیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اور حضور غوث العظم نے کون سا علم پڑھا کہ اللہ نے انہیں قطب بنا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ تو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ بے شک۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی کتابوں سے ملتی ہے، اور انبیاء کرام کی سیرت سے ہر چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان جو 3 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات میں 3 مخلوقات ہیں جو سب سے افضل ہیں، ان میں ایک جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور انسان ہیں۔ اب ان تینوں میں اللہ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور وہ ہے انسان، ماشاءاللہ۔ کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان جو اشرف بنایا ہے، بیسیکلی یہ بھی اپنے علم کی بدولت سے بنا ہے۔ انسان کی اشرفیت کے اللہ نے یعنی وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ جیسا کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ ان کے نام بتائیں، تو انہوں نے نام نہیں بتایا۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نام بتائیں، تو پھر آپ نے صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آپ نے 7 لاکھ نام بتائے۔ اللہ اکبر۔ 7 لاکھ، اور وہ نام صرف وہ ان چیزوں کے بتائی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ نے وہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو دکھا بھی دی۔ اور اسی علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسی کی بدولت اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اللہ کا حکم تھا۔ بے شک۔ تو دیکھیں، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو انہوں نے بے شک یہ ٹھیک فرمایا۔ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اولیاء کی جماعت میں کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا غوث نہیں ہے، کوئی ایسا قطب نہیں ہے، کوئی ایسا ابدال نہیں ہے، کوئی ایسا اوتاد، کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے علم پڑھا ہے، اور علم کے بعد وہ اپنی ولایت کی منزل پہ پہنچے ہیں۔ مرشد کامل کے تمام اسلاف کی، تمام اولیاء کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے وہ درس میں جاتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ یعنی علم میں بھی انہوں نے سب سے پہلے جو اعلیٰ ترین علم ہے وہ قرآن ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر حضور کی سیرت کو پڑھا ہے، پھر سیاستہ کو پڑھا ہے، پھر تمام علوم شرعیہ کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے ہیں۔
تو اس میں تو شاہ صاحب بالکل انہوں نے سچ بتایا ہے کہ علم کی وجہ سے، علم کی بدولت سے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ تو جیسے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بے علموں جے کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہو۔ واہ، مقصد ہے کہ علم کے بغیر تو فقیری ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ علم نے تمہیں رستے بتانے ہیں کہ یہ کون سا رستہ ہے۔ اب آج کے دور کی تو میں پیروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے جو صحیح کاملین پیر ہیں اور ہمارے آستانوں کے بزرگ ہیں، اولیاء کی جماعت ہیں، ان میں کوئی ایک ایسا مجھے میں ادنا سے ایک طالب علم ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، ایسا نہیں ولی ملا ہے کہ جو حافظ قرآن نہ ہو اور جس نے علوم شرعیہ پڑھا نہ ہو۔ سب سے پہلا جو ان کا کرینہ ہوتا تھا وہ علم ہے، اور علم پڑھ، اس کے بعد پھر وہ نکلتے تھے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے مرشد کے، اور 4,000 اساتذہ سے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ہمیں کسی ایک استاد سے پڑھنا پڑ جائے تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ کہیں سے ایک بھی اگر انہیں کوئی حدیث ملی ہے، کوئی علم کی شمع انہیں نظر آئی ہے، تو وہاں بھی اس استاد کے پاس بھی گئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جو انہوں نے فرمایا قصیدہ غوثیہ میں، تو بالکل ٹھیک فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ انسان کا جو دیگر امتوں سے ممتاز ہونا ہے، اس کی بنیاد علم حاصل کرنا ہے، اور یہ علم ہی تھا کہ جس نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ اور پھر آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقیری ہے یہ علم کے بغیر کامل نہیں ہے، اگر علم ہے تو فقیری کامل ہوگی۔ پھر صاحب، آج کا اگر ہم فقیر دیکھیں یا جو بنا پڑھتا ہے، تو اکثر ہم انٹرویوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ بالکل لبادہ جو ہے وہ صوفیوں والا، بلکہ عجیب و غریب ہی ان کا لباس ہوتا ہے۔ صوفیہ کا تو لباس ان سے تشبیہ دینا یہ مناسب نہیں رہے گا، خیر، لیکن انہیں تو نماز بھی نہیں آتی ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے نماز میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ ایسے فقیروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ شاہ صاحب، ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوتی ہے؟ ہماری رائے تو ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب کہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی ہم سیلف گمراہ ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ علم کے بغیر کیا فقیری ہے؟ جب تک تمہیں ایک رستہ ہی نہیں، رستے کا پتہ ہی نہیں ہے، رستہ کس نے بتانا ہے؟ علم نے بتانا ہے۔ اب اگر علم کے بغیر سارا کچھ ہوتا تو دیکھیں اصحاب صفہ پہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کیوں بیٹھتے؟ بے شک، ایک ایک چیز سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ اگر علم کے بغیر یہ سارا کچھ ملنا، تو آپ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی آپ سیرت کو پڑھ لیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھ لیں، امام مالک کو پڑھ لیں، امام شافعی کو پڑھ لیں، امام باقر کو پڑھ لیں، امام جعفر صادق کو پڑھ لیں۔ یہ نہیں ایک ایک مسئلے پہ ڈسکشن کرنے کے بعد، اب دیکھیں نا 2 سال کا عرصہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ کال ہے ہمارے ساتھ ایک، وہ بھی کال بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سے بات کر رہی ہوں، طاہرہ۔ جی جی، میں پہلے بھی کال کرتی ہوں، تو میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، پہلے بھی وہ 4 سال سارے گھر سے گیا رہا نا، تو پھر آیا صلح کی ہے، تو پھر ابھی 1 سال کے بعد پھر چلا گیا ہے، تو ابھی 4 مہینے ہو گئے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی فون سب کا بند کر دیتا، کوئی خبر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہ کیا آپ کو بتاتا ہے؟ وقت تک وجہ بھی کوئی اس کی نہیں ہے خاص ہوتی۔ پہلے شادی بھی نہیں کی، جب شادی کی عمر تھی تو اپنی لڑائیاں جھگڑے کا رکھتا تھا، وہ کہتا جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ باقی بھی میرے 4 بچے ہیں، میں نے ان کی بھی شادیاں کی ہیں، تو ابھی اس کے لیے بھی سال سارا پھر میں نے سواری کی ہے، وہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی چیڑے نکال دیتا ہے۔ اچھا، جاب بھی اچھی ہے، پڑھا لکھا انجینئر ہے، وہ ٹیکسٹائل۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، بچے کا نام بتائیے۔ اس کا نام وسیم ہے، چلیں، آپ کی میرا نام طاہرہ ہے۔ تو میرا یہ تو وہ گھر رابطہ کرے، مجھ سے رابطہ کرے، بات کرے، گھر واپس آئے۔
میں نے سورت وطینی پڑھی ہے 700 بار. میں جس نے کہا تھا کہ آپ 700 بار سورت وطینی وزیتونی پڑھیں تو مطلب آ جائے گا، رابطہ کرے گا، لیکن میں نے 2 دن لگا کے پڑھی ہے، نہیں اس سے ہوگا نا. اچھا تو اب میں جی آپ کو بتائیے، میں فون بند کرتی تو پلیز مجھے ٹویٹ کر دیجیے گا. ٹھیک بہت ہے، شکریہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میری بہن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ نے سورت وطین پڑھی ہے، اور جس میرے دوست نے بھی آپ کو بتایا ہے، آپ اس کو 2 دن غالباً آپ بتا رہی ہیں کہ میں نے پڑھا ہے، جی تو آپ اس کو 7 دن پڑھیں. اور اس میں ایک آیت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کا جب بھی آپ سورت والتین کو پڑھیں تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 3 دفعہ اس کا آپ نے تکرار کرنا ہے. تکرار کر کے پھر آپ نے اس صورت کو کمپلیٹ کرنا ہے. جتنی بھی تعداد میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ اسی تعداد میں پڑھیں، لیکن تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ آپ اس آیت کا 3 دفعہ تکرار کریں. تکرار سے مراد ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں اس کو، پھر صورت کو مکمل کریں. اول آخر درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے میری بہن، اور تصور کے ساتھ پڑھیں. جب درود شریف پڑھیں تو آنکھیں بند کریں، تصور مدینہ رکھیں، اپنی حاجات اپنی خواہشات مائنڈ میں رکھیں، دل میں رکھیں، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آپ تھوڑا سا اس کو نا پڑھیں، کچھ نہیں ہوتا، قرآن کی صورت ہے، پڑھیں اس کو. ماشاء اللہ. محترمہ جس طرح بھی آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے، پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے، تو آپ پڑھیے. اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اپنے فضل سے، آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا، اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ سے ضرور رابطہ فرمائے گا. اللہ رب العزت سے آپ امید رکھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی. ناظرین، کالز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہم آپ کی کالز اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے، اپنی تکالیف سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور خطوط کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی امراض ہیں، آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجئے. کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، گھریلو معاملات کے اندر بندش ہے، رشتے نہیں ہو رہے، یا اور دیگر پریشانیاں ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کیجئے. اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں تب بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے. آپ کو ہم ایسے وظائف بتائیں گے کہ جن کی بدولت اللہ رب العزت خصوصی آپ پر فضل و کرم فرمائے گا. پھر صاحب آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد اور ان کی بات کر رہے تھے، وہ بات مکمل فرما لیجئے علم کے حوالے سے. میں شاہ صاحب عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے امام گزرے ہیں، اور انہیں مطلب ایک علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں، اور جہاں سے بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ وہاں ایک حدیث موجود ہے کسی شخص کے پاس، تو آپ وہاں جاتے تھے. تو کتنے کتنے سینکڑوں کے حساب سے اساتذہ کرام سے انہوں نے علم سیکھا ہے. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، علم کے بغیر انسان دور ہے. دیکھو نا قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اب اس کے بعد شاہ صاحب کے کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ بے شک. کہ اللہ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ دونوں نہیں ہیں کہ اگر کوئی کہے جاہل، ایک جاہل پیر ہے اور سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا رنگ بازی شاہ صاحب ہو رہی ہے. یقین جانے اتنا لوگ فون کر کے تنگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تمہارے پیر کیا کر رہے ہیں، یہ تمہارے پیر کیا کر رہے ہیں. اب بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، اور جہلا حضرات جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. دیکھیں جو اصل پیر ہیں اور جو پیرانے پیر ہیں
اور جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایسے جہلا خود بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے پاس آتے ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس امت میں رہ کے۔ پتہ نہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں ان کو بتاتے ہیں، کیا کیا طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، لیکن میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ان جاہلوں کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ اگر آپ ان دو چیزوں کا معمول بنا لیں کہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے پاس جا کر آپ کے حالات خراب ہو گئے، ان جہلوں کے پاس۔ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو اصل میں درویش لوگ ہیں، جو اصل میں پیر ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے پاس تو جایا کریں۔ بے شک ان کی صحبت میں صحبت سہل ترا سہل کنند، صحبت تال ترا تال کنند۔ اچھوں کی صحبت ہمیشہ اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت ہمیشہ برا بناتی ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس جایا کریں، علماء کے پاس جایا کریں، جو اللہ کے نیک بندے ان کے پاس جایا کریں، لیکن ان جاہلوں کے پاس خدا کے واسطے نہ جایا کریں، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ خود بھی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں لوگ بڑے بڑے گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آستانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا بڑا مرید بیٹھا ہوا ہے، مریدنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب درمیان میں بیٹھ کے اور کوئی دبا رہا ہے، کوئی پنکھا انہیں چولہے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بے شک میں نے کئی ایسے اللہ مجھے معاف کر دے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن کئی ایسے لوگ جو بڑے بڑے جبے کبے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بعض دفعہ ایسے احتیاطاً ہی میں پوچھ لیتا ہوں کہ حضور ذرا وہ کوئی وضو کے فرض ہی بتا دیں، تو وضو کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کے فرض بتا دیں، نماز کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ہم تو پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر ہی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ پیر تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، خود بھی جائے گا، تمہیں بھی لے جائے گا۔ جو پیر اپنی مریدوں کی اصلاح نہیں کرتا، جو پیر خود راہ راست پہ نہیں ہے، جو پیر خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ سمجھ لیں، اور جو پیر خود نماز اور قرآن اور اس کی طرف بالکل مائل نہیں ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ جہاں اس نے گڑھے میں جانا ہے وہاں آپ لوگوں نے بھی جانا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس نہ جایا کریں آپ۔ اتنا زمانہ باشعور ہو چکا ہے، اور پھر بھی لوگ جہالت سے ابھی بھی اس جہالت سے نہیں نکل رہے ہیں۔ قرآن نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر دونوں اگر برابر نہیں ہیں تو پھر آپ کسی پڑھے لکھے پیر کے پاس جایا کریں۔ اور وہاں اپنی ایک اور بات ہے شاہ صاحب کہ جی لوگ جو ہیں نا، وہ آج کے اگر کوئی پڑھے لکھے بندے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کمی ہیں، موجود ہیں، تویز لینے جاتے ہیں، زیادہ تر سیکھنے نہیں جاتے کہ اگر ہم پیر کے پاس جائیں ہیں، ہزاروں کے حساب سے مرید ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے مرید اور نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہزاروں کے حساب سے پیروں کے مرید نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پیر صاحب کا تو فرض ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ وہ کیسا مرید ہے کہ جس نے بیع کر دیا اپنے آپ کو، پیر کے سامنے بیچ دیا، اور پھر پیر کہتا نہیں ہے یا وہ مانتا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیر صاحب زور نہیں دیتے ہیں کہ میری وہ منتھلی بند ہو جائے گی، ہاں جی، میرا وہ سالانہ نذرانہ بند ہو جائے گا۔ وہ پیر صاحب نذرانے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، تو مرید کہتا ہے کہ جب پیر نہیں کہتا تو پھر کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں
حضور کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے. خدا کے واسطے ان چیزوں سے جہالت سے نکلیں، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، صاحب قرآن پر دروشی پڑھا کریں. یہ عمل کر کے تو دیکھیں، کم از کم آپ کے گھروں میں سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا آپ کے گھروں میں، اور بالکل صاف ستھرے پاکیزہ لوگ ہو جائیں گے. اور سیکھیں جا کے نماز اپنی درست کریں، اپنا وضو درست کریں. غسل کا طریقہ نہیں آتا آپ کو، غسل اپنا اس کا وہ سیکھیں جا کے، شریعت کا علم سیکھیں جا کے. تو اگر ہم اس کی طرف اپنے آپ کو تھوڑا سا مائل کر لیں، ہمارا بیٹھنے کا طریقہ بھی یہاں جو ہے مقصد وہ یہی ہے. ہماری پوری ٹیم کی توجہ صرف اسی طرف ہے کہ چلیں ہم یہاں بیٹھ کے اپنا ٹائم جو دے رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور آپ کوئی نہ کوئی تو ہماری بات سن کے تو سیدھے رستے پہ چل جائے گا. اور اگر کوئی ہماری باتوں پہ سیدھے رستے پہ لگے گا تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا. کسی کے صدقے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. انسان غلطی کا پتلا ہے تو کم از کم جہلا کے پاس نہ جایا کریں، تویز نہ لینے جائیں. آپ علم سیکھنے جائیں، شریعت سیکھنے جائیں، آپ دین سیکھنے جائیں. یہ لے کے جائیں. یہ کیا ہو گیا کہ جائیں جی پیر صاحب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تویز دیں. پیر صاحب تویز دے دیں گے آپ کو، لیکن آپ نے کیا حاصل کیا اس پیر کے پاس جا کے؟ شریعت ہی نہیں سیکھی آپ نے، دین ہی نہیں سیکھا آپ نے، سوال ہی نہیں کیا. 6 گھنٹے بیٹھے ہیں، پیر نے اگر نماز نہیں پڑھی تو مرید ہی کہہ دے. بیٹھے رہتے ہیں کہ جی نماز کہاں گئی، نماز کہاں گئی، اذان کہ اگر پیر صاحب نماز پہ چلے جائیں گے مرید کوئی اور لے جائے گا. بس کھچا تانی پڑی ہوئی ہے بس آج کل ہمارے دیہاتی ماحول میں. تو یہی ہے کہ وہ جیسے مانگنے والے آتے ہیں ویسے سالانہ پیر صاحب بھی ڈیرے لگائے ہوتے ہیں. ہاں جی، چلو بھائی یہ چاول کٹھے کرو، یہ گندم کٹھی کرو، یہ پیر صاحب کا حصہ نکالو. ہاں یہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، فطرہ نہ دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، عشر دینا ہے. یہ چیزیں تو ہم پڑھتے ہیں، قربانی دیں. لیکن یہ نہیں ہم نے پڑھا کہیں بھی کہ اچھا میں نا ایک شاہ صاحب ہے نا ٹائم تھوڑا سا. جی جی جی. خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اس دور میں بہت بڑی یونیورسٹی تھی، بہت بڑا مدرسہ تھا. یا اللہ ہم سب کو اس دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما، جو کہتے ہیں ہم کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.